تکرار اور مطالعے پر تو ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، لیکن آپ تکرار اور مراجعہ کہہ لیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں جس میں اکثر طلبہ ساتھی غلطی کر لیتے ہیں۔ ایک ہے سبق کو دہرانا اور ایک ہے اس سبق کا کسی کے ساتھ مذاکرہ کرنا۔ یہ دونوں مستقل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کے ساتھ مراجعہ مذاکرہ وہ تو ہو جاتا ہے اور انتہائی غلط طریقے سے ہو جاتا ہے، لیکن سبق کی دہرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ تھوڑی سی اہمیت جان لیں کہ سبق کو دہرانا کتنا اہم ہے، جو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں سبق کی دہرائی، اس کو بار بار پڑھنا۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہر سبق کا 1000 مرتبہ سبق کو دہراتے تھے۔ ہر سبق کو کتنی مرتبہ دہراتے تھے؟ 1000 مرتبہ۔ آپ سوچیں کہ جب ہر سبق کو انہوں نے 1000 مرتبہ دہرایا ہوگا تو کتنے بڑے امام بنے ہوں۔ اور یہ آج بھی ممکن ہے۔ آج بھی ممکن ہے کہ آج آپ سبق کو بار بار دہرائیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور آج تو وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، آج تو بہت آسان ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کے بارے میں کوئی بات کی، تو کسی نے ان سے اختلاف کیا کہ نہیں اس میں ایسا نہیں لکھے ایسا لکھا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس کتاب کا میں نے 400 مرتبہ مطالعہ کیا ہے اس کا آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس میں ایسا نہیں لکھا ہے۔ ایک کتاب کا مطالعہ کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ ایک ہی کتاب کا مطالعہ۔ کتاب کا نام ہے الوسیط، اور اس کا امام نووی رحمۃ اللہ نے کتنی مرتبہ مطالعہ کیا؟ 400 مرتبہ مطالعہ۔ اور اس کے علاوہ امام حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا استاد جی مجھے کنز سمجھ نہیں آ رہی ہے، مشکل ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے کتنی مرتبہ دہرایا ہے اس کو، کتنی مرتبہ آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ طالب علم نے کہا کہ 7 مرتبہ کا یہ کوئی مطالعہ ہے، 7 مرتبہ سے سمجھ آتے ہے کوئی چیز؟ تو آپ دیکھیں کہ آج کل ہم 7 مرتبہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی وہ طالب علم کہہ رہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور اس طالب علم نے مطالعہ نہیں کیا ہے، جو نہیں کیا ہے وہ 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ جب آپ مطالعہ کریں گے، آج تو اتنے ذہین لوگ ہیں، اتنے جلدی یاد ہو جائے گا ان کو۔ یہ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں یہ سارے کوئی اتنے بڑے ذہین تو نہیں تھے، یہی چیز تھی، ایک چیز کو بار بار دہرانا۔ ان میں بڑے بڑے ذہین بھی گزرے لیکن سب تو نہیں تھے، لیکن دہرائی، ایک سبق کو بار بار دہرانا۔ بخاری اور مسلم کے نسخے ملے ہیں، نسخے، ان نسخوں پر لکھا ہوا ہے، طالب علم نے لکھا ہے کہ اب اس مرتبہ یعنی 1050 مرتبہ والی جو میں نے دہرائی ختم ہو گئی، 1050 مرتبہ، 500 مرتبہ دہرائی ختم ہو گئی۔ بخاری شریف کو جب آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، ایک بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے مسلم شریف کو 40 مرتبہ لکھا۔ 40 مرتبہ اپنے ہاتھ سے پوری کتاب لکھی، تو پھر یاد کیسے نہیں ہوگی، سمجھ کیسے نہیں آئے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کتاب کھولیں نہ پڑھیں، بس ویسے وہ سمجھ آ جائے، تو ویسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، دہرائی بہت ہی اہم چیز ہے۔ لیکن آپ حضرات طلبہ ہیں اور بڑے مصروف بھی ہیں، اس لیے آپ کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے جو کم از کم ہونا چاہیے، وہ یہ کہ جو آج کا سبق ہے وہ 5 مرتبہ دہرائیں۔ جو آج کا سبق ہے وہ 5 مرتبہ دہرائیں، جو کل کا سبق ہے وہ 4 مرتبہ دہرائیں، جو اس سے پہلے کا سبق ہے وہ 3 مرتبہ دہرائیں، جو اس سے پہلے کا ہے وہ 2 مرتبہ، اور جو اس سے بھی پہلے کا وہ 1 مرتبہ۔ یعنی ہر دن آپ کے سامنے پورے ہفتے کا سبق آنا چاہیے۔ ہر دن پورا ہفتہ آپ نے کیا پڑھا یہ آپ کے سامنے آنا چاہیے۔
اچھا آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل ہے، اتنا وقت کہاں سے لاؤں؟ یہ اس لیے مشکل ہے کہ آپ نے کبھی کیا نہیں ہے۔ جب آپ کرنے لگ جائیں گے نا تو شروع میں 10 منٹ لگیں گے، پھر 9 منٹ لگیں گے، پھر 8 منٹ لگیں گے، آخر میں 1 منٹ لگے گا۔ ہمارے ایک استاد نے ہمیں جو شرح تہذیب کا متن ہے نا، متن یہ ہمیں 2 منٹ میں یا 4 منٹ میں ہمیں اس کا خلاصہ سنایا تھا، پورے شرح تہذیب کا پڑھ رہے تھے زبان سے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے اور ایک کام کو مستقل کریں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ دہرائی ہو، سبق کی دہرائی ہو، دہرائی اکیلے میں ہوتی، کسی کے ساتھ نہیں ہوتی مل کے، اکیلے دہرانا یہ بھی اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ بہت کم ہے، بہت کم، زیادہ سے زیادہ امتحان کے 2 مرتبہ مطالعہ کیا بس، لیکن دہرائی ہر دن دہرانا۔ دوسری چیز ہے کسی کے ساتھ مذاکرہ علم کرنا، جس کو ہم شاید تکرار کہتے ہیں نا، تکرار جس کو ہم کہتے ہیں، طالب علموں کا آپس میں تکرار کرنا۔ تکرار کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کے لیے ایک ہی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، ایک مرتبہ ان کے پاس امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو وہ نماز پڑھ کے واپس آئے اور کہا کہ میں نے صرف فرض پڑھی، صرف میں نے فرض پڑھی ہے، باقی جو ہے وہ میں ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مذاکرہ علم کے لیے باقی وقت ہے۔ یہ اتنا اہم کام ہے، فرض نماز پڑھ کے فوراً آ گئے کہ امام ابو زرع کے ساتھ کیا کرے؟ علمی مذاکرہ، مذاکرۃ العلم، اتنی بڑی اہمیت۔ تو طالب علم آپس میں مذاکرہ کریں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، آپ کو میں ایک لطیفے کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے لوگ مل کر کے میت اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، 50 ہوں گے، 100 ہوں گے، اتنے ہوتے دیکھے آپ نے، لیکن یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کئی میتیں اٹھا کے لے کے جا رہا ہو؟ یہ تکرار میں ہوتا ہے، جو تکرار کرا رہا ہوتا ہے نا، باقی سارے میتوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، تکرار میں ہے نا۔ یہ جو پڑھا رہے، جو تکرار کرا رہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے، وہی سمجھ رہے، باقی جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کو استاد کے سامنے سمجھ نہیں آیا تو اس کے سامنے کیا سمجھ آئے گا؟ بس ایک وقت ہے، مرور ہے، اپنے دل کو یخادعون انفسہم والا کام کر کے مطمئن کر لیتے ہیں۔